عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ آپ بہت سخت قسم کے آدمی تھے تو صحابہ کرام کو بھی تھوڑا بہت شک ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی اس پرجلال آواز نے انہیں کپکپا دیا۔ نہایت ہی آہستہ آواز سے عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ ناظرین، یہ ہے ہماری سیریز کا پارٹ 2، جس میں ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مکمل واقعہ دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ اور اسلام کی خاطر کیے گئے سیکریفائزز۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس سیریز کو اچھے طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، یہ ہے تھمبنیل اور لنک ان دا ڈسکرپشن۔ بیک ٹو دا پوائنٹ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اتنی زور سے لگایا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسلام سے پہلے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سننے کا موقع نہ ملا، اس لیے توحید کی دعوت کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ آہستہ آہستہ اسلام کی حقیقت کی مختلف آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی گئیں تو ان کی شدت کم ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دن آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو سورۃ الحاقہ سننے کا موقع ملا اور وہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کے آستانہ پر حاضر ہو گئے۔ عام مورخین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ 40ویں مسلمان تھے۔ شاید مقصود یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی ان کا شمار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت 40 یا اس سے کچھ کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ نہایت ہی بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تھے۔ علانیہ فرائض مذہبی ادا کرنا تو دور کی بات، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حالات بدل گئے۔ انہوں نے کھلے عام اسلام قبول کیا اور کھلے عام ہی اسلام کا اظہار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین کو جمع کر کے باآواز اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مشرکین نہایت ہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی مظلومیت کا تماشا دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور برابر ثبات و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ برابر کعبہ میں جا کر نماز بھی ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب بھی ملا، اور جو پہلے اسلام کا دشمن تھا اب ایک مجاہد کے روپ میں سامنے آیا۔ مشرکین اب کافی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ اب ان کا ایک طاقتور دشمن بن گیا ہے، بٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صاف طور پر سمجھا دیا کہ اسلام صرف حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، نہ کہ تکلیف دینے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا شروع کر دیا اور بعد میں خلافت کا مقام بھی حاصل کیا۔ ان کا حکم اور انصاف مسلمانوں کے بیچ بہت پسند کیا گیا۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جان چکے تھے اور بڑے سخت قسم کے آدمی سمجھے جاتے تھے، مگر جب حاکم بنے تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں اور راتوں کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے شیطان تک بھی ڈرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عزت کا سبب تھا۔ ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رہنمائی۔ مکہ مکرمہ میں جس قدر مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی قدر مشرکین قریش کے بغض و عناد میں بھی ترقی ہوتی گئی۔ اگر وہ پہلے صرف فطری خون خواری اور جوش و مذہبی کی بنا پر مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے تھے، سچ یہ ہے کہ اگر بلاکشان اسلام میں غیر معمولی جوش و ثبات اور وارفتگی کا مادہ نہ ہوتا تو ایمان پر ثابت قدم رہنا ناممکن تھا۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 7 سال بعد مسلمانوں کو مدینہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہو گئے اور بارگاہ نبوت سے اجازت لے کر چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس شان کے ساتھ روانہ ہوئے کہ پہلے جمع ہو کر مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کیا، نماز پڑھی، پھر مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس کو مقابلہ کرنا ہے وہ مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کر لے، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی اور وہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر قباء میں رفاع بن عبد المنذر کے مہمان ہوئے۔ قباء کا دوسرا نام اوالی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کا نام اوالی ہی لکھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
اکثر صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، یہاں تک کہ خود آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گھاٹیوں سے نکل کر مدینہ کے افق سے زوافکن ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد غریب الوطن مہاجرین کے رہنے سہنے کا اس طرح نظام فرمایا کہ ان میں اور انصار میں برادری قائم کر دی۔ اس موقع پر انصار نے عدیم النظیر اثار سے کام لے کر اپنے مہاجر بھائیوں کو مال و اسباب میں شریک بنا لیا۔ اس سے لوگوں میں ایکتا اور بھائی چارہ بڑھ گیا۔ اس رشتے کے قائم کرنے میں درجہ و مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا، یعنی جو مہاجر جس رتبے کا تھا اسی حیثیت کے انصار سے اس کی برادری قائم کی گئی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اسلام حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے تھے، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ مدینہ کا اسلام مکہ سے کافی مختلف تھا، بے بس و مجبور نہ تھا، بلکہ اب آزادی اور اطمینان کا دور تھا، اور اس کا وقت آ گیا تھا کہ فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائے۔ نیز مسلمانوں کی تعداد وسیع سے وسیع تر ہوئی جاتی تھی اور وہ دور دور کے محلوں میں آباد ہونے لگے۔ اس بنا پر شدید ضرورت تھی کہ اعلان نماز کا کوئی طریقہ معین کیا جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نظام پہلے کرنا چاہا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ آگ جلا کر لوگوں کو خبر دی جائے، بعض کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح بوق و ناقوس سے کام لیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ ایک آدمی کو اعلان کے لیے مقرر کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ خیر، اس طرح اسلام کا ایک اشار اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق قائم ہوا، جس سے تمام عالم اسلام قیامت تک دن اور رات میں 5 وقت توحید و رسالت کے اعلان سے بختیار رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا حکومتی نظام قائم کرنے میں بھی حصہ لیا، جس میں مسلمانوں کے لیے انصاف اور امن کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک کیلنڈر کا نظام بھی قائم کیا، جو آج تک استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر زکوٰۃ کا نظام بھی شروع کیا، جس میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی جا سکے۔ اس زمانے میں تعلیم کا سلسلہ بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اسلام کی حفاظت کے لیے تیار رہتے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو آپ ہمیشہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی کافر کانپ اٹھتے تھے۔ ان کا جذبہ ایمان اور اسلامی مشن کے لیے ان کی دلیری کافی مشہور تھی۔ دشمن ان کے سامنے لڑنے سے پہلے ہی شکست کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں آپ نے خود سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں سادگی اور فقیری اپنائی، جو دنیا کے لیے ایک مثال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دن کا زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا، ہر وقت ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، دنیا کی ہر ایک چیز سے بڑھ کر، ہر ایک انسان سے بڑھ کر آپ میرے عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اپنی جان سے بڑھ کر؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا رک گئے، پھر فرمایا، ہاں آپ میری جان سے بڑھ کر میرے لیے عظیم ہیں۔ تو فرمایا، اب آئے ہو نا اپنے اصل مقام پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین عمر کو اسلام میں داخل کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فیصلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا اظہار ضرور کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف تاریخ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہمیں موٹیویشن اور گائیڈنس ملتی ہے کہ کس طرح اسلام کی خاطر خود کو وقف کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی بھی اسلامی تاریخ میں ایک اہم وقت تھا۔ یہ دوستی اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں اور گہرائی اور مضبوطی آ گئی۔ دونوں کی دوستی کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جذبہ، اخلاص اور دوستی پر مبنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی مکہ کے مشہور اور عزت دار لوگوں میں سے تھے، اور وہ مکہ کے غنی لوگوں میں شامل تھے۔ اسلام سے پہلے بھی دونوں شخصیت کے درمیان ایک مخلص دوستی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم مزاج اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی طبیعت کے باوجود دونوں کے درمیان عزت اور قدر کا رشتہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا رخ دینا تھا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک روحانی رہنما ثابت ہوئے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لانے میں بہت مدد کی۔ مدینہ میں جب اسلامی ریاست کا آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ان کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے سب سے قریبی مشیروں میں سے ایک تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت پر فائز ہونا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ عمر بن الخطاب 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے اور کچھ دنوں پر مبنی تھا، لیکن ان کی خلافت اسلام کے لیے ایک اہمیت کی حامل تھی۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کا مرض زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے بعد ایک خلیفہ منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے جانشین کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور لیڈرشپ مسلمانوں کو درست راستہ دکھائے گی۔ یا معاشر المسلمین، میری بات سنو، کیا تم اس پر راضی ہو جو میں نے تمہارے لیے چنا؟ اللہ گواہ ہے، صحیح فیصلہ کرنے میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ورنہ رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو نامزد کیا، بلکہ چنا ہے عمر ابن الخطاب۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونج گئیں۔ ایک امیر نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ بھی مشورہ کیا، جس میں بہت سے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر اکثر صحابہ کی بھی یہ منفک رائے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخصیت مسلمانوں کی قیادت کے لیے نہیں ہو سکتی، بٹ کچھ صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور ان کے شدت پسند مزاج کے بارے میں ٹینشن تھی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اس وقت نرم ہو جائے گا جب ان پر ذمہ داری آ جائے گی۔ جب وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے تو وہ انصاف اور رحم دلی کا دامن تھامیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیں اور سب لوگوں کے سامنے اس فیصلے کا اظہار کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسمی طور پر خلیفہ بنا دیا گیا۔ لوگوں نے مسجد نبی میں جمع ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اب وہ دوسرے خلیفہ مقرر کر دیے گئے۔ خلافت کا زمانہ سنبھالتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں اپنے اہم اقدار اور قواعد کو واضح طور پر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو، اگر میں غلط چلوں تو مجھے واضح طور پر بتاؤ۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ میرے نزدیک تم میں سے کمزور شخص وہ ہے جو ظلم کے نیچے دبے اور سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو مظلوم کا حق لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں اور ان کے دور میں چلنے والی تمام پالیسیز کو برقرار رکھا اور ان کا دور فتوحات، انصاف اور اصلاح کا دور ثابت ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شرکت کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کیسی تھی اور ان کے فیصلوں نے کس طرح اسلام کی تاریخ کو بدلا، کیونکہ ان غزوات میں چھپی کہانیاں ہمیں صرف ان کی بہادری ہی نہیں بلکہ ان کے ارادے اور اسٹریٹجیز کا بھی احساس دلاتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔